یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ سورہ انفال کی آیہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے وہ کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، ان کی غلامی آپ کے لیے کافی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، یا اللہ ایک عمر دے دے، اسلام کا کام ہو جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ قیامت تک کوئی بھونکتا رہے، کسی کے بھونکنے سے کیا ہوگا؟ قیامت تک کوئی پیشاب میں منہ مارتا رہے، اسے ہمیں کیا غرض ہے؟ کہ جب رسول اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ ما فشاند نور وساگ آؤ آؤ کنت، ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ پوری دنیا اور زمین آسمان اور کائنات کا ہر ذرہ حضرت عمر کو جانتا ہے، ان کی غلامی کو بھی جانتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کو بھی جانتا ہے، اور رسول اللہ کے دین کا جو انہوں نے کام کیا ساری دنیا جانتی ہے، پہاڑ بھی جانتے ہیں، اور جو حیوان ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لولو نے دو دھاری خنجر جو ہے زہر سے بجھا ہوا زہر آلود حضرت عمر پر دوران نماز، آپ نے اللہ اکبر فرمایا یا نہیں؟ صحابہ اس بارے میں واضح طور پر یہ بات ارشاد نہ فرما سکے کہ حضرت عمر نے اللہ اکبر فرمائی یا ابھی ہاتھ ہی اٹھائے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر دیا دوران نماز، تو آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ کٹ گیا اور آپ مصلی رسول کے ساتھ ہی گر پڑے۔ تو بعد میں صحابہ پھر ایک حکیم کے پاس گئے، آپ کے علاج کے لیے دور دراز اسے لینے کے لیے گئے کہ بھئی آپ آئیں حضرت عمر کا علاج کریں۔ جب وہ حکیم صاحب صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں کہنے لگے میں واپس جا رہا ہوں، حضرت عمر کا تو وصال ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا یہ جو بکری ہے نا دیکھ رہے ہیں، یہ جو فصل کھا رہی ہے یہ اس مالک کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی بکری ہے جو غیر کا فصل کھا رہی ہے، اور جب تک حضرت عمر زندہ تھے تو بکریاں بھی غیر کا فصل نہیں کھایا کرتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جو لوگ بے نماز ہیں، اور بے نماز بھی اس طرح ہیں کہ وہ جماعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی شرعی مجبوری ہو تو وہ تو ہے، میں سب کے ساتھ یہ میں خطاب کر رہا ہوں، پوری امت کے ساتھ، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے، اور لولو کو پکڑتے ہوئے مجوسی کو، اور بھی صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل ڈالا، اس نے پھر اپنی گردن کاٹ دی تاکہ یہ راز راز ہی رہے کہ حضرت عمر کے شہادت کے لیے کہاں سے سازش چلی۔ تو بات جو میں کرنے لگا ہوں بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بر وقت صحابہ اٹھا کر گھر لاتے، بر وقت علاج معالجہ ہوتا، تو یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو بظاہر اسباب ہیں، بر وقت حضرت عمر کا علاج ہو جاتا تو ممکن ہے حضرت عمر بچ جاتے یا کچھ دن اور امت کو فائدہ ہو جاتا، لیکن حضرت عمر وہاں، آپ کا پیٹ مبارک کٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور جماعت بالکل تیار ہے، تو نہ مسجد میں افراتفری مچی، نہ کسی نے جماعت کو چھوڑا، اور دو صحابہ کی لاشیں بھی پڑی ہیں وہاں، شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کو
فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، مجھے یہیں زخمی رہنے دیں، آپ نماز باجماعت پڑھائیں۔ بس اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جو رسول اللہ راہ دے کر گئے نا، نماز پڑھائیں آپ۔ حضرت عمر ساتھ خون بہہ رہا ہے اور صحابہ کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن جماعت نہیں چھوڑی گئی۔ اور آج مسلمان ہر چیز چھوڑ کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت ملے، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ انہی راستوں پر چلیں گے تو عزت بنے گی۔ باطل نظریات اور باطل فلسفوں پر اسلام کی عمارت کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگی، چاہے وہ سارا پاکستان ہی یونیورسٹیاں بن جائے اور ساری تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ راستے وہی ہیں جن پر صحابہ چلے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے، بس۔ اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب و منزل صرف دیوانے گئے۔ مستند راستے وہی مانے گئے۔ کوئی لاکھوں قیامت تک بڑبڑ کرتا رہے اور لاکھوں نئے نئے نظریات نکالتا رہے، نظریات وہی ہیں، راستے وہی ہیں جن پر صحابہ چلے اور چل کر پوری دنیا کو بتایا کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب تو مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ مسجد وزیر خان میں لبیک والے جمعہ پڑھنے نہ جائیں۔ گلائے جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اور میں کیا جڑے پہلے تمبو تھے لگتے سن وہ بھی نہیں، آرڈر ہویا بھئی یہ تمبو بھی نہیں لانے، کیونکہ مسلمانوں نے یہاں آج اپنا شوکت اسلام کا اظہار کرنا ہے۔ ہاں جی، اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، مگر قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ اقبال کہندا میں عید دے اجتماع دا میں منکر نہیں، لیکن اللہ اکبر بھی جنیاں دی قبول ہوندی۔ ہاں جی، جڑا اقبال مڑ مڑ کہندا اے حلقہ درویشاں او وہ مرد خدا کیسا، او حلقہ درویشاں او وہ مرد خدا کیسا، او جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن۔ اقبال کلندر لاہوری ایویں نہیں گل کیتی۔ دسو یہ ٹرمپ نو بھی اگر گل پتہ لگے نا کہ مسلمان جمعہ پڑھن جا رہے سن تے سرکاری سطح تے جڑے تمبو لگتے سن وہ بھی روک دیتے گئے، تے ٹرمپ کہے گا اسی بھی اسلام دے اتنے دشمن کوئی نہ، اسی تو اپنے چرچ دیتے نمازاں پڑھن واسطے اور تسی اپنی مسجداں میں نمازاں پڑھن تو روک دیو۔ اوتھے کوئی جناب کوئی ہنگامے تے نہیں سن ہو رہا ہے، نہ کوئی تے بات ہو رہی سی۔ دسو تسی شاعر دا میں جڑا شعر پڑھیا نا او دا معنی اے وے کہ جو کچھ مسلمان اسلام نال کر رہے ہیں نا، میں کسی بت کدے وچ جا کے کہاں کہ وزیر خان مسجد وچ لوگوں نو سہولت نماز واسطے نہیں دیتی گئی اور لوگوں نو پکھے نہیں لا کے دیتے گئے، دریاں مسلے نہیں بچھائے گئے، تمبو نہیں لایا گیا، اس گرمی وچ پانی دا کوئی انتظام نہیں کیتا گیا، تے شاعر کہندا جے میں کسی بت کدے وچ جا کے بیان کراں نا کہ کلمہ پڑھن والے جمعے والے دن اے حال کیتا ہے، تے پھر بت بھی کہہ دے واہ واہ بھائی کیا بات ہے تھوڑی، واہ واہ بھائی مینوں منن والے تے میرے بڑا کچھ کردے تے تسی وحدہ لا شریک نو من کے اے کر دیو۔ بہرحال اپنے آپ امت مسلمہ جب تک نہیں بدلے گی ایسے ذلیل برباد ہوتی رہے گی۔ راستے وہی ہیں جن پر حضور کے غلام چلے۔